یہ بتائیے گا کہ اس وقت معیشت کی صورتحال ہو یا سیاسی صورتحال ہو، حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تمام چیزیں بہترین طریقے سے جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت واقعی اسٹیبل ہے، کوئی اس طرح کا خطرہ حکومت کے لیے وہ نہیں ہے، وہ سیاسی طور پر ہو یا معیشت سے متعلق ہو؟ دیکھیے، یہ جو ہندوستان سے جنگ میں پاک فوج کو کامیابی ملی ہے، اس کا جو ایک ریفلیکٹڈ گلوری جو ہے وہ حکومت پہ تو آئی ہے، تو آئی تھنک کہ سیاسی طور پر حکومت جو ہے اس کو اس وقت کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ جہاں تک معاشی مسائل ہیں، وہ مسائل اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اور معاشی مسائل تو ختم نہیں ہوتے ان چیزوں سے، تو وہ مسائل ہیں، اس کو حکومت سامنا ہے۔ اور اس سال بھی حکومت نے جو ہے وہ پورا سال ضائع کیا، کوئی بھی معاشی ایسی پالیسی نہیں لے آئی جس کے پاکستان سے حالات بہتر ہوں۔ اور بجٹ آنے کے بعد دیکھیں گے کہ وہی، میرے خیال سے تو بجٹ میں مجھے تو کوئی خاص امید نظر نہیں آتی حکومت سے کہ کوئی ریلیف ملے گا، لیکن بجٹ آنے کے بعد پھر وہ سیاست شروع ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن مفتاح صاحب، اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، حکومت کے بیانات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ چلیں کوئی عوام پر اس مرتبہ ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے، خاص طور پر سیلریڈ کلاس کے اوپر اگر ہم ریلیف نہیں دیں گے تو کم سے کم مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اس حوالے سے ابھی تک کون سے ایسے نکات ہیں جو آپ کی نظر سے گزرے ہوں جن پر آپ کو تحفظات ہوں؟ یہ کئی چیزیں ہیں جو کہ تشویشناک ہیں۔ مثال کے طور پر اب آلریڈی 38.5% سیلری کلاس کے اوپر ٹیکس ہے۔ 50,000 روپے جو نوکری پہ کماتا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس لا دیا۔ پچھلے سال 1 لاکھ روپے جو کماتا ہے اس کا آپ نے ٹیکس ڈبل کر دیا، اس کے اوپر 30,000 روپیہ ٹیکس لگا دیا سال کے آخر میں۔ تو اب یہ کہنا کہ ہم مزید بوجھ نہیں ڈال رہے، ایک لوگوں کو چکی میں تو پیس دیا ہے، اور کیا اور کر سکتے ہو؟ تو آپ مزید بوجھ نہ ڈالیں، نہیں، آپ نے تو بات کی تھی کہ اگلے سال سے ریلیف دیں گے، تو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم 10% جو ہے وہ ٹیکس کم کریں گے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ بہت زیادتی ہوگی۔ اسی طرح نوکری پیشہ لوگوں کے علاوہ ہمارے جو بزنس انڈیویجول ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہو گئے، لائرز ہو گئے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو گئے، ان کے اوپر 49% ٹیکس ہے، وہ ٹیکس بھی کم کرنا چاہیے۔ آپ شریف لوگوں کو چور بنا رہے ہیں، اور کمپنیوں کے اوپر 61% ٹیکس ہے، یہ بھی کم ہونا چاہیے۔ پاکستان کی بجلی اس وقت ہر خطے کے ملک سے مہنگی ہے، پاکستان کی گیس ہر خطے سے ملک کی مہنگی ہے، پاکستان کے ٹیکس ریٹرن سب سے زیادہ ہے۔ تو اس کے اندر جب تک آپ بہتری نہیں لائیں گے، معیشت آگے نہیں چل سکے گی۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ سبسٹینشیل ریلیف حکومت کو دینا چاہیے، اور وہ دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں۔ تو اخراجات کا تو ایک پیسہ کم کر رہے ہیں، نہ اخراجات کم کر رہے ہیں، نہ پی ایچ ڈی پی وغیرہ کے اندر جو بندر پارٹ ہے اس کو کم کر رہے ہیں، تو ریلیف کیسے ملے گا؟ تو مفتاح صاحب، یہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ سوال سنا تھا، اور لوگ خاص طور پر جو پارلیمنٹیرینز تھے وہ حکومت سے یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ ایک طرف آپ اپنے اخراجات کم کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف کابینہ میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے، تو یہ جو کابینہ میں اضافہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے اخراجات میں اضافے کی؟ نہیں، یہ کابینہ کا جو اخراجات میں اضافہ، کابینہ میں جو اضافہ ہے یا کابینہ کی تنخواہیں جو 188% بڑھا دی وہ بھی پیچھے سے، یہ بات آپ کو اس بات کی نشاندہی کہتی ہے کہ حکومت بے حس ہے۔ حکومت جو ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے عوام کی۔ مجھے بتائیے کہ کوئی جو کابینہ کا وزیر نہ ہو، کس آدمی کی 188% تنخواہ بڑھی ہے؟ مجھے بتائیے کہ جو پنجاب اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا یا اسمبلیوں کے ممبر نہیں ہوں، اس کی کس کی تنخواہ 200 300 400% بڑھی ہے؟ کسی کی نہیں بڑھی۔ لیکن اس موقع پہ بھی آپ اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں۔ جب آپ کو آج دفاع کے اندر زیادہ پیسے لگانے ہیں، جب آپ کو انٹرسٹ اتنا زیادہ بھرنا ہے، تو اس وقت پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں سے زیادہ پیسے نہ لیں، ہم اپنے اخراجات کچھ کم کریں۔ لیکن یہ حکومت تو اس طرف جاتی نہیں ہے۔ لیکن مفتاح صاحب، اب جو کچھ دیر پہلے ہی جو وزیر خزانہ صاحب نے گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا یا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کوئی ریلیف نہیں دے سکتی تو یہ ایک مرتبہ پھر وہی سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے، پھر وہی احتجاج ہوں گے؟ اب دیکھیے نا کہ حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، بالکل۔ تنخواہ جو ہے وہ ایمانداری سے دینی چاہیے، جو اچھا کام کرتا ہے اس کو تنخواہ دینی چاہیے، لیکن حکومت کو اس کے بعد جو اپنے کام کرنے کے ہیں، ریفارمز کرنے کے، اصلاحات، وہ تو نہیں کیے۔ ان کو NFC ایوارڈ تو دیکھنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تھا ہم کچھ وزارتیں ڈیوالو کریں گے، وہ انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ہم نفری کم کر دیں گے، وہ انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا تھا ہم حکومت کا فٹ پرنٹ کم کریں گے، وہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا ہم نجکاری کریں گے، وہ نہیں کی۔ بجلی کی کاسٹ کم کرنی تھی، بجلی کی جو حکومت کو لاگت تھی وہ کم کرنی تھی، اپنے ریفارمز لا کے وہ نہیں کیا۔ تو کوئی بھی حکومت نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا ہے۔
تو پاکستان میں جو ہے وہ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو ریلیف دی فلاں کو ریلیف دی، لیکن اگر 78 روپے سے آپ 100 روپے پیٹرول کی لیوی بڑھا دیں گے تو کیا وہ ریلیف ہے؟ اگر آپ نئے نئے نام سے ٹیکس لگا دیں گے، کوئی ہیلتھ ٹیکس لگا دیں گے 5% کموڈٹی چیزوں کے اوپر، تو کیا یہ ریلیف ہے؟ اگر آپ 5% یا 5 روپے جو ہے وہ آپ پیٹرول کے اوپر کاربن ٹیکس لگا دیں گے تو کیا یہ ریلیف ہے؟ یہ ریلیف تو نہیں ہے۔ تو مفتاح صاحب ایک بات، جیسے اصلاحات کی آپ نے بات کی، اسی طرح ایک نقطہ ہمیشہ ایف بی آر کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایف بی آر کے حوالے سے جو ماضی میں باتیں کی گئی، اس مرتبہ ایف بی آر کے اندر آپ کو کوئی اصلاحات نظر آ رہی ہیں؟ آپ دیکھ لیجیے نا بھائی کہ ایف بی آر نے سال کے شروع میں کہا تھا کہ ہم 56 ارب روپے تارجت 2 اسکیم کے ذریعے جمع کریں گے، 56 ارب روپے۔ تو آپ سوچتے تو چلو یار، اگر ایف بی آر اپنے ٹارگیٹ پہ 56 پہ نہیں بھی پہنچتی تو شاید 50 ارب جمع کر لے گی، شاید 45 ارب جمع کر لے گی۔ انہوں نے صرف 30 لاکھ روپے جمع کیے ہیں، 30 لاکھ روپے۔ اچھا، تو آپ کیا کارکردگی کی بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن اوور آل اگر ہم سر بات کریں بجٹ کے حوالے سے، تو آپ کو خدشہ یہی ہے کہ چلیں اس مرتبہ بھی جو ہے بجٹ ہے اس میں عوام کے اوپر بوجھ ہی پڑے گا، وہ لیوی ٹیکس بڑھے گا۔ یہ نوید قمر صاحب نے بھی شاید ہمارے ہی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ سیلریڈ کلاس پہ شاید بوجھ نہ بڑھے، لیکن لیوی ٹیکس میں جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے۔ ایک موٹر سائیکل والا روز کا تقریباً 1 لیٹر پیٹرول بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں بے تحاشا موٹر سائیکلیں ہیں، پتہ نہیں کتنی کروڑ ہے، مجھے یاد نہیں ہے نمبر، لیکن ایک موٹر سائیکل والا روز کا 1 لیٹر پیٹرول بناتا ہے۔ اب وہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو 78 روپے لیوی اور 20 روپے کسٹم ڈیوٹی میں دے رہا ہے۔ اب آپ 100 روپے لیوی کر دیں گے تو آپ نے تو اس کی جیب سے روز کے 20 روپے نکال لیے، 22 روپے آپ نے تو جیب سے اس کی 600-700 روپے لگا لیے۔ پھر اگر آپ نے کاربن ٹیکس لگا لیا تو اس کی جیب سے آپ نے 1000 روپے نکال لیا۔ وہ لاکھ روپے کی تنخواہ داری ہوتا ہے نا جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، اس کے اوپر تو آپ نے 1% 1% 1000 روپے کا مزید ٹیکس لگایا۔ تو آپ کس مڈل کلاس کو ریلیف کی بات کر رہے ہیں جب آپ لیویاں بڑھا رہے ہیں، اس کے نئے نئے نام رکھ رہے ہیں، ہیلتھ ٹیکس، کاربن ٹیکس۔ نئے اچھے نام رکھنے سے کوئی ٹیکس میں کیا سب تھوڑی ختم ہو جاتا ہے؟ لیکن یہ پھر جو دفاعی بجٹ کے حوالے سے کچھ تجاویز سامنے آ رہی ہیں مفتاح صاحب، اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ اگر رفلی آپ، خیر اس حوالے سے ابھی حکومت کی جانب سے بھی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، لیکن آپ کو لگتا کیا ہے کہ کون کون سے اہم فیصلے ہوں گے جن سے حکومت کو ہاتھ اٹھانا ہوگا، پی ایس ڈی پی پہ جو وہ کٹ ہے وہ لگانا پڑے گا؟ کہ پی ایس ڈی پی تو اس سال، پچھلے سال بھی انہوں نے 65% بڑھائی تھی، اتنے خرچ تو نہیں ہوں گے، 700-800 تک پہنچیں گے۔ اب یہ بول رہے ہیں کہ ہم اس کو آزار کریں گے، نہیں کہ 25-30% بڑھائیں گے، وہ بالکل نہیں بڑھانا چاہیے۔ پی ایس ڈی پی تو انفیکٹ کاٹنا چاہیے، نہ صرف پی ایس ڈی پی کاٹنا چاہیے بلکہ صوبوں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ اپنے اے ڈی پی اینول ڈیولپمنٹ پلانز کاٹیں، اور وہ جو پیسے بچتے ہیں اس میں سے آپ کچھ حصے سے آپ لوگوں کو ریلیف دیں اور کچھ حصے سے دفاع کا بجٹ بڑھا دیں۔ دفاع کا بجٹ میرے خیال سے 2700-2800 ارب روپے سے کم نہیں ہوگا۔ اچھا، کم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت سر اگر سیاست کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی جماعت ہم نے مختلف بلوچستان کے اندر بھی دیکھا، کراچی کے اندر بھی دیکھا، اسلام آباد میں بھی، اس وقت سیاسی استحکام کے لیے آپ کو سر کیا نظر آ رہا ہے؟ کس طرح آگے بڑھا جائے؟ جس طرح پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے، یا ہم نے دیکھا بھی کہ وہ بھارت کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں ریاست کے ساتھ کھڑی رہی، اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے رہے، حکومت کے ساتھ کھڑے رہے، جو اب ہمارے جائز مطالبات ہیں حکومت کو وہ بھی ماننے چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کا مشورہ، آپ کی تجویز کیا ہوگی کہ اب سیاسی استحکام کے لیے آگے کیسے بڑھنا چاہیے؟ یار دیکھیں، اپنی ریاست یا اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اور کوئی احسان کی بات نہیں ہے۔ ہمیں کتنی آگے نہیں کہا تھا کہ آپ جا کے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن ہم کھڑے رہے۔ مجھے تو ہندوستان نے بین بھی کر دیا میرے ٹویٹر کو، ٹھیک ہے، کر دیا تو کر دیا۔ مطلب اپنے والدین کی خدمت کرنا جو ہے، اپنی ماں کی خدمت کرنا کوئی احسان کی بات تو نہیں، تو یہ ملک ہماری ماں ہی ہے نا۔ تو پی ٹی آئی صحیح ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ ملک کے ساتھ کھڑا رہا، اور یہی ہونا چاہیے۔ جہاں تک سیاسی مسئلے کا تعلق ہے تو وہ ایک مسئلہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، اور اس میں حکومت کو اور سیاست دانوں کو مل کر بیٹھ کے کوئی حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ حل نہیں ہے اس وقت۔ آج کل آپ تھوڑی سی چیزیں بھول گئے ہیں، لیکن جب واپس آپ کا بجٹ آئے گا پھر آپ کی سیاست میں گہما گہمی ہوگی، تو یہ بات تو رہے گی نا کہ یہ جو حکومت ہے مسلم لیگ کی، یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ اور جب تک کہ آپ عوام کے نمائندہ لوگوں سے یا ان کے لیڈران سے بیٹھ کے کچھ معاہدہ نہیں کرتے اور کوئی نئی رخ پہ نہیں جاتے، ملک میں سیاسی بحران ختم نہیں ہو۔ لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ اب جو سیاسی استحکام کے لیے خان صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کل بھی علی ظفر صاحب نے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کر لے،
تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات چیت ہوگی، یا جو حکومت تنقید کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے، تو یہ شاید درست فیصلہ نہ ہو خان صاحب کا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ دو یونیفارم پہن کے افسر آئیں گے اور ان کے ٹیبل کے سامنے ان کے ساتھ بیٹھیں گے بیرسٹر گور سے، علی ظفر صاحب سے، کسی سے، اور وہ نیگوشیٹ کریں گے، تو وہ تو نہیں ہوگا نا۔ نیگوشیٹ تو حکومت ہی کرے گی نا۔ وہ اور بات ہے کہ حکومت نیگوشیٹ کرے گی تو ظاہر ہے پیچھے سے وہ کچھ نہ کچھ اجازت لے کے آئی ہوگی۔ مسئلہ پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران ایک پیج پہ نہیں۔ آج آپ نے فرمایا کہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن کل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کوئی ایک لیڈر آ جائے گا، علی امین صاحب آ جائیں گے یا کوئی اور صاحب آ جائیں گے، وہ بولیں گے نہیں خان صاحب نے بالکل منع کر دیا کہ ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے۔ پرسوں پھر کوئی اسد کیسر صاحب آئیں گے، بولیں گے نہیں نہیں ہم نیگوشیٹ کریں گے۔ تو پی ٹی آئی ادھر کھڑی ہوتی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا تعین کرنا مشکل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن سر اب جو حکومت کے اوپر ویسے اگر بات کریں، آپ سے پہلے بھی عرفان صدیقی صاحب اور فیصل چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو وہ اب فیصل صاحب تو یہی کہہ رہے تھے کہ نہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ہمیں مجبور وہ نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کو ریچ آؤٹ کرے، اور نہ ہی حکومت ہمیں مجبور نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جیسے حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ خان صاحب کے علاوہ اس کے بغیر بھی معیشت بھی چل رہی ہے اور سیاست بھی چل رہی ہے، تو حکومت اس وقت کم سے کم کمفرٹیبل ہے؟ لیکن معیشت تو بالکل نہیں چل رہی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ گروتھ کا نمبر انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، اور گروتھ اگر ان کے نمبر مان بھی لو تو 2.6% ہے۔ ہم 3 سال سے ہر سال پاکستانی جو ہے وہ اوسطاً غریب ہوتا جا رہا ہے، تو معیشت تو نہیں چل رہی ہے۔ سیاست میں حکومت اسٹیبلٹی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اسی وقت تو بڑے لیڈروں کا اور چھوٹے بڑے لیڈروں میں یہی تو فرق ہے نا کہ اس وقت جب کہ اسٹیبلٹی ہے، وہ ہم کرائسس پہ جانے سے پہلے اس کو ختم کریں۔ اور اگر یہ لوگ آپس میں بات کر لیتے ہیں سیاسی لیڈران، اور کوئی وایا میڈیا نکال لیتے ہیں، کوئی طریقہ کار نکال لیتے ہیں کہ جس سے ملک کے اندر اس قسم کی جو ہے دست و گریباں جو سیاسی کھڑے ہوئے رہنما ایک دوسرے کے، وہ ختم ہو اور کوئی بیچ کا راستہ نکلے، تاکہ دیکھیں سیاست کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ سیاست کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے نواسے اور آپ کے پوتے اور آپ کے پتہ نہیں دوست حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی ملک کی بہتری کر کے جائیں۔ آج پاکستان جو ہے وہ اتنا پیچھے رہ گیا ہے دنیا سے، تو ہم کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ تو اگر ہم آپس میں بیٹھ کے تھوڑی سی بات کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ مفتاح صاحب، اس سارے ماحول کے دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میاں صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی۔ سر آپ اگر مناسب سمجھیں تو اس کا جواب آپ سے میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ آپ خود میاں صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں۔ جو اس وقت تنقید میاں صاحب کے اوپر ہو رہی ہے کہ وہ شاید سسٹم سے خوش نہیں ہے، جو ان کی نشست کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، یا یہ جو بھارت کے ساتھ جو ایک جنگ کا ماحول تھا اس وقت میاں صاحب کی خاموشی، جو سوالات اٹھ رہے ہیں، سر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ درست ہیں، میاں صاحب خاموش ہیں، انہیں نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کی نظر میں بھی وہ سسٹم سے خوش نہیں ہے؟ اب دیکھیں مجھے نہیں سچ مچ پتا ہے، میں اب مسلم لیگ سے 2 سال میں مسلم لیگ سے نہیں ہوں، 2-3 سال سے۔ یہ سوال جو ہے یہ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کسی مسلم لیگ کے ہمارے کسی دوست سے پوچھ لیں تو وہ جواب دے سکے گا کہ میاں صاحب سسٹم سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں، کیوں نہیں ہیں۔ میں اس پہ کچھ رائے اپنی نہیں ہے، میری کوئی رائے۔